اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ سب کو ربیع الاول کا مہینہ بہت مبارک ہو۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ترتیب وار جو ہے انشاءاللہ اس میں سارے ڈسکس کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ تو کبھی آپ نے سوچا کہ 2 ذبیحوں سے کیا مراد ہے، کہ وہ 2 ذبیحوں کی اولاد کیسے ہیں؟ تو آج ہم اسی کو سارا ڈسکس کریں گے اور اس کے لیے ہم پیچھے تھوڑی ہسٹری اور ان کا سلسلہ نسب بھی اس پر بھی بات ہوگی۔ تو 2 ذبیحوں میں ایک تو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میری رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے آپ منی تشریف لے گئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کی رضا کے لیے بالکل تیار ہو گئے کہ جیسا اللہ نے حکم دیا ہے آپ کر دیں۔ یہ ان کے جو ہے ایمان کا اور ان کے تقویٰ کا اور ان سے اللہ کے عشق کا یہ عالم تھا۔ تو جو ہے جب انہوں نے بالکل چھری اٹھا لی اور وہ یہ عمل کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے نا اس ذبیح کو قبول کیا، اس کو روک دیا اور اس کی جگہ پر جنت سے اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیجا۔ یہ اس کا بدل تھا، اس کا انعام کیا۔ تو پہلے تو یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے کی اولاد ہونے کی وجہ سے یہ پہلی ذبیح۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ وہ اس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 کے قریب سال پہلے کی بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہی اولاد سے تمام انبیاء آئے، تقریباً تمام انبیاء آئے۔ ان کے بعد جو آئے تھے مثلاً حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے زمانے میں جو آئے حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور انہی کے زمانے میں جو آئے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ سب کے سب جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی آل سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف ایک ہی نبی آئے اور وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ جن کی آل سے وہ پیدا ہوئے، اور ان کی آل میں جو ہے بڑے بڑے نام جو آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹوں سے نوازا تھا، جن میں 2 کی اولاد جو ہے ہوئی جنہوں نے مکہ آباد کیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد نے اللہ کے حکم سے مکہ میں چھوڑ دیا تھا، اور بے آب و گیا صحرا میں صرف اور صرف یہ ایک آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی۔ پھر کیا ہوا، اس بے آب و گیا صحرا میں اللہ تعالیٰ نے زمزم پیدا کیا، زمزم کو ان کو تحفہ دیا۔ اس کی وجہ سے جو ہے قبیلہ جرہم کے لوگ وہاں پر آباد ہو گئے۔ اب قبیلہ جرہم کے جب لوگ جو ہے وہ آگے اور بہت عزت کرتے تھے، قبیلہ جرہم کے ہی ایک سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور جو ہے یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ پھیلا، ان کی نسل وہاں پہ بڑھتی گئی۔ پھر جو ہے قبیلہ خزئی نے جو ہے ان پر حملہ کیا، اور اتنا زیادہ یہ کہ وہ سب کا سب چیزوں کو، زمزم کو، ہر چیز کو اور وہاں کے وسائل کو کیپچر کرنا چاہتے تھے، کہ انہوں نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو تھی اور قبیلہ جرہم کو وہاں سے نکال باہر کیا، اور اس کے بعد وہاں آباد ہو گئے۔ تقریباً 200 سے 300 سال تک قبیلہ خزئی وہاں پر ہے، اور وہیں پر قبیلہ خزئی کے ہوتے ہوئے ہی عرب میں بت پرستی کا بھی آغاز ہو، کہ جو ہے کسی طریقے سے کسی مقبول بندے نے جو ہے عمر بن لوہی نام کا ایک بندہ تھا، جس نے شام سے جو بت لایا، اور وہ پہلے تو اچھی اس کی لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا تھا، لیکن شیطان نے اس کو ورغلا دیا اور لوگ اس کی باتوں میں آ گئے، اور پھر ہر قبیلے نے اپنی اپنی دعاؤں کی جلد قبولیت کے لیے اپنے اپنے بت رکھ دیے۔ اس نے بت پرستی کا آغاز اس طرح سے کیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب قبیلہ خزئی والوں نے قبیلہ جرہم کو مار بھگایا تھا، اس وقت ایک اہم بات ہوئی تھی کہ یہ لوگ جب جانے لگے تھے تو اپنا تمام تر انہوں نے زمزم کو بند کر دیا، اور اپنا تمام اسلحہ، مال و دولت، سونا چاندی سب کے سب وہاں دفن کر دیے تھے انہوں نے، کہ جو ہے وہاں دفن کر کے زمزم کو بند کر کے گئے تھے، اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ اندر کیا ہے۔ اب یہ ہوا کہ جو ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا کہ زمزم کو دوبارہ کھولا۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو بڑے بڑے نام ہیں، ان کے 2 بیٹوں سے زیادہ مکہ آباد ہوا، اور ان میں کدار جو تھے ان کے اولاد سے پھر
اہم نام جو اس سلسلے میں چند اہم نام کنانا اور پھر ان کے اولاد میں، ان کی نسلوں میں ایک اہم نام قریش، اور قریش میں ایک اہم نام ہاشم، اور ہاشم کی اولاد میں پھر عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ زمزم کھودو۔ اب یہ ساری ہسٹری ختم، بہت عرصہ گزر چکا تھا اور خواب کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ زمزم کہاں تھا، کیا تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ زمزم کھودو۔ پھر دوسرے دن خواب آیا کہ جو ہے گوبر اور خون کے درمیان زمزم کھودو، یعنی یہ دو نشانیاں بتائی گئیں۔ پھر بھی وہ سمجھ نہ پائے کہ ان دو نشانیوں پر وہ کہاں جائیں اور یہ سب کیا ہے۔ پھر تیسرے دن ان کو خواب آیا، تیسری بار ان کو خواب آیا کہ آگ اور گوبر کے درمیان اور چونٹیوں کے چھتے کے قریب زمزم کھودو۔ جب تیسری بار خواب آیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ اس جگہ کی تلاش میں نکلے، اور ان کو جلد ہی ایک ایسی جگہ نظر آ گئی کہ جہاں پر ایک طرف گوبر تھا، ایک طرف خون تھا، پاس ہی چونٹیوں کا چھتا بھی تھا، اور انہوں نے بالکل ان جگہوں گوبر اور خون کے درمیان ہی کھدائی شروع کی، اور وہ جو ہے اللہ کے حکم پر وہ کھودنے لگے، اور پھر جو ہے وہاں سے ہتھیار اور مال و دولت برآمد ہوا۔ جب یہ سب برآمد ہوا تو مختلف قبیلے والوں نے جو ہے اس میں اپنا اپنا حصہ مانگنا شروع کیا۔ اس پر جو ہے حضرت عبد المطلب کو یہ خیال آیا کہ اگر میرے ساتھ جو ہے نا میرے طاقتور بیٹے ہوتے تو میں ان کا مقابلہ کرتا، اور جو ہے یہ اس طریقے سے جو ہے نا مجھے پریشرائز نہ کرتے، مطلب اس طرح سے دھمکی نہ دیتے، اور ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لینا چاہ رہا تھا۔ تو انہوں نے اس موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اگر اللہ ان کو 10 بیٹے عطا کرے اور وہ پرورش پا کر بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو ان میں سے ایک بیٹے کو وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کی یہ دعا قبول کی اور ان کو 10 بیٹوں سے نوازا۔ پھر جب جو ان کے بیٹے بڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنی منت یاد کروائی کہ میں نے ایک بیٹے کو قربان کر دینا ہے اللہ کی راہ میں، کیونکہ جو ہے عربوں کی یہ بڑی ایک جہاں ان میں یہ خامیاں تھیں کہ وہ لڑتے جھگڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا کا مسئلہ بنا لیتے تھے، سخت تھے، ظلم کر دیتے تھے، وہاں ان کا مثبت پہلو یہ تھا کہ وہ اپنے وعدے کے پکے تھے، بہت بہادر تھے، بڑے غیرت والے تھے، عزت نفس رکھتے تھے، اور جو کہتے تھے وہ پورا کرتے تھے، اور رہن سہن میں سادہ تھے، اوریجنل تھے۔ جب ان کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ منت مانی گئی تھی کہ ایک بیٹے کو قربان کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کس بیٹے کو قربان کرنا ہے، اس کے لیے قرآن اندازی کی گئی۔ قرآن اندازی میں عبداللہ کا نام نکلا ہے۔ اب یہ جو حضرت عبداللہ تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، اور یہ جو تھے سب کو بہت ہی زیادہ محبوب تھے، اور سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھی عادات کے مالک تھے۔ اب سب بھائیوں کی یہ کوشش تھی کہ حضرت عبداللہ کی جو ہے نا وہ قربانی نہ ہو، اور اتنے میں بنو نجار کے لوگ بھی آ گئے کہ ہم اپنے نواسے کو نہیں چاہتے کہ وہ جو ہے نا آپ قربان کر دیں، آپ کچھ متبادل سوچیں۔ اور اس پر پھر جو ہے یہ سوچا گیا کہ کسی سے مشورہ کیا جائے۔ اس وقت ایک بوڑھی عقل مند اور بہت نیک خاتون تھیں جو اس معاملے میں جو ہے نا رہنمائی کر سکتی تھیں۔ ان کے پاس گئے اور ان کو یہ بتایا کہ یہ منت مانی گئی تھی کہ ایک بیٹے کی قربانی کرنی ہے، اور عبداللہ کا نام نکلا ہے۔ ان عورت نے پھر یہ کہا کہ آپ جو ہے عبداللہ اور اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کریں بار بار، تو ایک طرف عبداللہ کو رکھیں، ایک طرف 10 اونٹ، اور پھر جو ہے آپ ان کا قرآن نکالیں، آپ تیروں کے ذریعے ان کا قرآن نکالیں، اور جس کا اگر تو عبداللہ کا نام آئے تو پھر آپ اگر جو ہے تو پھر آپ 10 اونٹ اور بڑھا دیں، اور اگر 10 اونٹ نکل آئے تو 10 اونٹوں کا قرآن نکل آئے تو 10 اونٹ قربان کر دیں، لیکن اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ بڑھا دیں، اور ہر بار ایسا کرتے جائیں جب تک کہ اونٹوں کا قرآن نہ نکل آئے۔ تو اس زمانے میں 10 اونٹ اس لیے رکھا گیا کہ ایک جو ہے نا کسی قتل کا خون بہا 10 اونٹ تھا، یعنی ایک جان بخشی کا جو ہے نا فدیہ 10 اونٹ تھا۔ تو جب یہ قرآن نکالا گیا تو جو ہے بار بار حضرت عبداللہ کا نام نکلا جاتا تھا، حتیٰ کہ اونٹوں کی تعداد 10 سے 20 ہو گئی، 20 سے 30، 30 سے 40، اور جو ہے جب اونٹوں کی تعداد 100 پر گئی تو تب قرآن اونٹوں کے حق میں نکلا، اور اس طرح سے 100 اونٹوں کی قربانی کے بدلے میں
حضرت عبداللہ کی جان بخشی ہوئی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، یعنی ان کے والد کی جان بخشی کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی یاد میں حجۃ الوداع میں، انہوں نے ایک ہی حج کیا اور وہ ان کا پہلا اور آخری حج تھا، حجۃ الوداع میں 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی، جس میں سے 63 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کیے تھے اور باقی 37 حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ذبح کیے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال تھی. تو آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.